بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی، اور الحمدللہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ایک مختلف موضوع اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ وہ موضوعات ہوتے ہیں جن موضوعات کا تعلق ہماری اپنی لائف سے اور ہمارے اپنے جو گرد و نواح کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے۔ اور آج کا یہ موضوع ہے، یہ بھی بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جب ایک خاندان کی تشکیل ہوتی ہے، ایک نیا خاندان وجود کے اندر آتا ہے، تو اس کو دو طریقے کی اپارچونیٹیز موجود ہوتی ہیں۔ بالخصوص ہم اپنے کلچر کے اندر اپنے جو سماجی ایک نظام ہے اس کے حوالے سے جب یہ بات کرتے ہیں، تو جو ہمارا ایک اپنا خاندانی نظام ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک کانسیپٹ موجود ہے، اور اس کے اوپر سال ہر سال سے صدیوں سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک پریکٹس جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا پیرلل جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ بہت زیادہ یہاں پر اپلیکیبل ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ یہاں پر استعمال میں آتا ہے، وہ ہے ایک سیپریٹ فیملی سسٹم اور ایک انڈیپینڈنٹ فیملی سسٹم۔ اس کے اوپر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم نے تھوڑی سی بات چیت یہ کرنی ہے کہ اس کے میرٹس، ڈی میرٹس، اس کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں۔ یہ کہ ایک جو نیا خاندان تشکیل کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی جس وقت آپس میں نکاح کے، شادی کے بندھن کے اندر بنتے ہیں اور اس کے بعد ایک نئے خاندان کی تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، تو آیا یہ کہ انہیں اپنے لڑکے کو جس گھر کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے اسی کے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہیے، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ تشکیل دے دینا چاہیے، یا اس سے پہلے کچھ اس طریقے کی ارینجمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ ایک اپنا نیا گھر اس کا انتظام کر سکے۔ اور اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، اور آپ کے بہت سارے جو تجربات ہیں ان کو بھی ہم شیئر کریں گے، اور بالخصوص برطانیہ کے اس ماحول کے اندر اور یہاں مختلف جو پہلو ہیں، اس کا ایک اکانومک پہلو ہے، اس کا اسی طریقے سے ہم جس کو کہتے ہیں کہ پروٹیکٹیو ایک پہلو ہے، اسی طریقے سے ریکریشنل جو تفریحی جو اس کا پہلو ہے، اور اس کے ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے پہلو، مختلف پہلوؤں کا آج ہم جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ لے کر آپ کی جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو بھی شیئر کرتے ہیں کہ ایک ایسے کنکلوژن کی طرف چلیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے جو ایکسپیرینسز ہیں، تجربات ہیں، ان کو شیئر بھی کر سکیں، اور ان سے کچھ لرن بھی کر سکیں، سیکھ بھی سکیں۔ جی امام صاحب، یہ خاندانی نظام جس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا اپنا بالکل ابتدائیہ دیں گے؟ بالکل ابراہیم بھائی، اصل میں ہمارے جو موضوعات ہیں نا، پروگرام آؤ بات کریں گے، اس کے اندر یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان موضوعات کو چھیڑا جائے جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہر شعبہ زندگی کے لیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ ریلیجس جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، جیسے ہم جستجو ہے یا دیگر پروگرامز کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ مگر یہ جو پروگرام آؤ بات کریں چونکہ سوشل ایشوز پہ ہے، اور اس کا تعلق تقریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ہوتا ہے، صحیح، بچوں سے لے کر بڑوں تک، اور خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں۔ تو اسی میں سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاندانی نظام کے حوالے سے، اور ہر کسی کو درپیش بھی ہوتا ہے، خواہ وہ وکیل ہے یا تاجر ہے یا بزنس مین ہے یا ڈاکٹر ہے، شادی کرنی ہے، شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک فیملی کا آغاز کرنا ہے، یا پھر ابھی جو ہے وہ امید فردہ میں زندگی گزار رہا ہے، ابھی اسے انتظار ہے کہ میری کب ہونی ہے۔ تو ہر ایک کے لیے یہ اس کی جو ہے وہ اپنی اہمیت ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے ہاں انتہائیں پائی جاتی ہیں اس معاملے کے اندر بھی۔ ابھی ہمارے ناظرین بھی ساتھ شامل ہوں گے، وہ بتائیں گے اپنے اپنے جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، لیکن ہمارے یہاں اس چیز کے اندر بھی انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ شادی کے فوراً بعد جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کے ذہنوں میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ والدین کے ساتھ رہے یا ان لاز کے ساتھ رہے
تو شاید ان کی زندگی جو ہے نا وہ گزر نہیں پائے گی اس طرح سے جس طرح سے انہیں انجوائے کرنا چاہیے، وہ کر نہیں پائیں گے. صحیح. ایک طرف تو یہ کچھ ہمارے ینگسٹرز کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، دوسری طرف جو بڑے ہوتے ہیں، جو ایک لڑکے کے والدین ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر بھی بسا اوقات دونوں چیزیں ہیں. میں ایک انتہا کی بات کر رہا ہوں، ہر طرح کے ہمارے پاس مثالیں موجود ہوں گی، لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ایک کپل ہے یا جو خاتون یا بچی جو آ رہی ہیں گھر کے اندر، اگر وہ علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ایک الگ گھر کا مطالبہ کرتے ہیں اور بیٹا بھی اس کو ایکنالج کرتا ہے اور وہ ایسی بات کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو ہے نا وہ گستاخی کر رہا ہے، وہ بے ادبی کر رہا ہے، اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اسے ہم جو ہے وہ کافی زیادہ اس بچے کو بسا اوقات اس سے بالکل قطع تعلقی تک کر لیتے ہیں. تو ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں ہم، ایک درمیانی جو راہ ہے اس کو چھوڑ کر ہم انتہا پہ چلے جاتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں یہیں پر اسلام چینل کے اندر ایک وہ بزرگ ہمارے بڑے اچھے مقبول صاحب وہ کام کرتے ہیں، تو وہ مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے، ان سے میں ڈسکس کر رہا تھا. تو میں اسم با مسمہ ہے، اسم با مسمہ ہے، بالکل یہی بات ہے. تو آج وہ بتا رہے تھے اپنا، اور میں بڑا وہ ایک بات بتاتے جا رہے تھے اور میں حیرت کا جو ہے نا وہ شکار ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بچے ماشاءاللہ ویل آف ہیں، یہیں پر مختلف جو ہے وہ بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر ان کی جابس وغیرہ ہیں، تو دونوں کی شادی ہوئی ہے اور دونوں میرے ساتھ میرے گھر کے اندر رہتے ہیں اپنی شادیوں بچوں سمیت. اچھا، میں نے کہا کہ وہ بچیاں جو جن کے ساتھ آپ نے ان کی سارے شادی وغیرہ کرائی ہے تو وہ پاکستان سے اب لے کے آئے ہوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں، دونوں یہیں کی بورن براٹ اپ ہیں اور یہیں پر ہیں، اور بڑا اچھے طریقے کے ساتھ ایک عرصے سے، یعنی کوئی ایک تھوڑی سی بات ہے، ایک عرصے سے اپنا ان کا ایک سیٹ اپ ہے، تو سارے ہم لوگ جو ہے وہ بڑے آرام سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، تو اس پہ ہم ساتھ ساتھ بات کریں. ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا اپنا ایکسپیرینس اس حوالے سے کیا ہے کہ شادی کے فوراً بعد بچیوں ان کو الگ ہو جانا چاہیے یا ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، اور اگر فوائد ہیں، نقصانات ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے، آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ابراہیم بھائی ایک پہلو یہ بھی ہے، ابھی میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے ہمارے ہاں، ایک جو اب نئی ایک جنریشن ہے نا، اس کے اندر جہاں پر یہ چیز کی وحدت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جی وہ الگ ہو جانا چاہتے ہیں، وہیں پر یہ بھی ہے کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ ہی رہیں. اس کی جہاں پر دیگر ضروریات، ایک والدین کے ساتھ لنک، محبت، وہ چیز بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اکنامیکل جو ہے نا ایشو وہ بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب گھر فائنینشیل بالکل ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں. اس کے ساتھ میں ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو ینگ کپل ہے مثال کے طور پر، جس کی ایک شادی ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور بالخصوص ہم اس معاشرے کی اگر بات کریں تو اس میں بچیاں دونوں یہیں بورن ہوئے، یہیں بروٹ اپ ہوئے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا. اچھا، ایک تو ہم اپنی جو انوائرمنٹ کی بات کروں میں بھی، کیونکہ اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ہم مذہب کو مطلب اس سے زیادہ مکس نہ کریں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بڑا جو ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کو اگر ہم مکس اپ اپنے کلچر کے ساتھ بھی نہ کریں، کیونکہ ابھی ہم برطانیہ کے اس تناظر کے اندر بات کر رہے ہیں، تو ہمیں پھر بہرحال تھوڑا سا ایک اپنا بیک گراؤنڈ بھی رکھنا چاہیے کہ وہ بچی جس نے یہاں پر ایجوکیشن حاصل کی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کی پوری ایجوکیشن یہیں کی ہے، صحیح ہے، تو اس کے جو رائٹ لیفٹ پہ جو اس کے دوست احباب جس طریقے سے رہ رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آگے زندگی اپنی بسر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا ایک امپیکٹ، اس کا ایک ریفلیکشن جو ہے وہ ہمارے بچیوں کے اندر بھی آتا ہے. اور اس کے بعد اس پورے معاملے کو کس طریقے سے کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس پہ میرے ذہن میں ایک اور واقعہ بھی آ رہا ہے ایک نوجوان کا، اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. ایک پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سوال کا جواب تو نہیں دے رہی، میں آپ کی ٹیبل کی تعریف کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت ہی پیاری ٹیبل ہے اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں آپ دونوں بھائی. بیٹھے ہوئے بھی کوئی پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے لیکچر دینے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. باقی میں سوال کا جواب دوں گی اینڈ میں. میرے مہمان آ رہے ہیں، میں کھانا تیار کرنے لگی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کو پھر دوں گی جواب. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر. جی بالکل. اصل میں دیکھیں، یہ جو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، اس میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بالخصوص وہ ناظرین کہ جن کی اپنی زندگی یہاں نہ صرف اپنی مطلب اپنے بچیوں کی
بلکہ اس کے ساتھ میں گرد و نواح میں دسیوں واقعات اس طریقے کے آپ کی اپنی نظر سے بھی گزرے ہیں. تو اس میں ایک پورا جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک نچوڑ اس طریقے کے سامنے آتا ہے. امام صاحب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھیوری جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نظریاتی باتیں مطلب کچھ ایک فرضی باتیں ہوتی ہیں, کچھ تصوراتی باتیں ہوتی ہیں, کچھ جو کتابی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر جو جن لوگوں نے زندگیاں گزاری ہوتی ہیں اور اپنی زندگیوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے اور بالخصوص ان معاملات کے اندر, تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے اس طریقے کے کالرز ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کا جو حاصل ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور کالر موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر, میں سالس کو آپ کے ساتھ یہ بیس میں. ہیلو جی ہیلو, ہاں جی, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں ہم آ گئے ہیں, میں 50 سال پہلے یہاں آیا تھا. صحیح. میں نے جوائنٹ فیملی کو چھوڑ کے یہاں آ گیا تھا. میں یہاں آ کے میرے بچے ہیں, جوان ہیں سارے ماشاء اللہ, سارے چلڈرن سارے. جی. اب یہ ہے کہ جب وہ اپنی ایج کو پہنچتے گئے, ہم ان کو گھر لے کے دیتے گئے اور اپنی زندگی وہ گزار رہے ہیں. ہمیں آ کے دیکھتے ہیں, ہمیں لک آفٹر کرتے ہیں, اتنا پیار دیتے ہیں کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا میں, لیکن ان کی اپنی لائف ہے. صحیح ہے. ہم ان کو ان کی جو ان سے جو شادی جن کی ہوئی ہے وہ بھی, میری بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں. جی. بیٹا جو میرا دماد ہے وہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے میری بیٹی کے ساتھ ہے, اور میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ ہے. صحیح. اور خوش ہیں وہ. یہ جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے یہ یہاں نہیں چل سکتا. ان کی اپنی لائف ہے, ان کے اپنے بچے ہیں, ان کو بیڈ روم چاہیے بچوں کے لیے. آپ کہاں سے اتنا بڑا مینشن لے کے آئیں گے کہ آپ جوائنٹ فیملی کرتے رہیں کہ یہ جوائنٹ فیملی بڑی اچھی ہے, لیکن اچھی وہ ہے کہ جہاں جس ماحول میں آپ رہتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں آپ کے پاس گھر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس ملک میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم جو ہے نا وہ ہے نہیں. اچھا, ایک اسی میں تھوڑا سا جو ہے نا, چونکہ آپ کا ایک اپنا بہرحال ایک ایکسپیرینس ہے اپنی زندگی کا, اور آپ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آپ بہت خوش بھی ہیں اپنے پورے خاندان سے, بچوں سے بھی, ان کے بچوں سے بھی. تھوڑا سا یہ بھی ایک بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کی جب شادیاں ہوئیں تو وہ بالکل فوری طور پر اپنا انہوں نے علیحدہ سیٹ اپ کر لیا یا کچھ عرصے آپ کے ساتھ گزارا؟ ہم نے شادی کرنے سے پہلے ان کے گھر کو بندوبست کیا, ان کا گھر کو بندوبست کیا, ان کو گھر دیا, گھر سرٹیفکیٹ دیا, بچوں کو آئے. 1 مہینہ ہمارے پاس رہا میرا بیٹا. اس کو کہا کہ لو بھی اب تمہارا گھر ہے, اب تم جانو, تمہاری بیوی جانے, دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں اور ایک بچہ ان کا خوشی سے رہتے ہیں. میری جو بیٹی ہے وہ 1 سال کے ساتھ 1 سال اپنے سسرال میں رہی, تو گھر ڈھونڈ رہی تھی, اس کو پراپر گھر نہیں مل رہا تھا, سال لگا اس کو گھر لینے میں. گھر کے بعد وہ چلی گئی. میرا داماد اس کے پاس آ گیا, وہ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا نا. تو یہ ہے کہ وہ خوش ہیں, ہماری اتنی لک آفٹر کرتے ہیں کہ وہ کو بیان نہیں کر سکتا. چلیں ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا کہ وہ جو آپ کی جو بیٹی ہیں وہ جب اپنے سسرال کے اندر رہی ہیں تو وہ جو 1 سال انہوں نے وہاں گزارا وہ کس طریقے کا گزرا؟ خیر خیریت سے گزارا. اس کی جو نا اس کی جو ساس ہے اس کی بیٹی نہیں ہے. اچھا. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بیٹی مل گئی ہے. وہ میری بیٹی کی اتنی رسپیکٹ کرتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ. اور جو میرا بیٹا ہے وہ دن رات صبح جانے سے پہلے یا شام کو کام سے بعد ہمارے پاس ہو کے جاتا ہے. کسی چیز کی ضرورت تو ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. ہمارا اپنا 5 بیڈ روم کا گھر ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے ان کو رکھنا جگہ کی دی تھی. لیکن یہ باتیں شروع ہو جاتی ہے, بچے کی اپنی لائف ہے, اس نے کام کیا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ رہ رہا ہے, خوش رہ رہا ہے, اور ہمارے تعلقات ان سے بہت اچھے ہیں. اگر ہمارے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خطرہ تھا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے جی, بہت اور اپنی ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. ایک اور کالر ہے جی, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بس کہنا چاہتی تھی خاندان کی نہیں سوچنی چاہیے, زیادہ آدمی کو اسلام مذہب کے پاس سننا چاہیے, سوچنا چاہیے. لیکن آج کل ہمارے لوگ بہت کلچر اور خاندان کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں تو شو آف کرتے ہیں, لیکن اسلام پر کوئی توجہ نہیں. لیکن جو لوگ ہم کو سکھایا نا, ہم پہلی جنریشن ہیں تو ہم سیکھا, میرے ماں باپ نے سکھایا تو ہم نے عمل کیا, لیکن ہم نے بھی بچے کو صحیح طریقے سے پالا. وہ سوچتے تھے ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم نے کیا. لیکن ان
دوسرے لوگ جنہوں نے نہیں کیا وہ ہمارے گھر رو رہے ہیں کیونکہ وہ کبھی نہیں انہوں نے محنت کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے محنت کریں تو پھر ٹھیک آدمی ہو سکتا ہے, لیکن اسی طرح لیزی نہیں, ہمارے لوگ لیزی ہو گئے ہیں اس ملک میں آنا اور کوئی پیار محبت نہیں رہا. اچھا, آپ کے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے, بچوں کی شادیاں ہوں ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, یا ان کی کوئی اور ایک ایڈجسٹمنٹ کوئی اور ان کے لیے ارینجمنٹ جو ہے ان کو کہنا چاہیے کہ پہلے اس کی ارینجمنٹ کا انتظام کرو, اپنے لیے اکوموڈیشن ڈھونڈو, اس کے بعد شادیاں کرو؟ آفر دینی چاہیے بچے کو, لیکن جوائنٹ فیملی کا کوئی اعتراض نہیں, لیکن فورس نہیں کرنا چاہیے. فورس کو بچے کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن آفر کرنا چاہیے. جو مانتا ہے تو مانے, تو جو نہیں تو پھر اس کو آپ کی مرضی کرن دے. لیکن جتنا ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بس فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. بڑے والے وہ فیصلے کرتے ہیں بچے کے دماغ, اور بچے کو چوز نہیں کرتے. وہ اپنی خوشی سے زندگی گزارے گا, اس کو چوز تو کر لیں جس کرنا چاہتا ہے, لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے. تو اسی وجہ سے ہمارے بچے ڈر گئے ہیں, تو پہلے وہ 2 قدم پیچھے دیکھ رہے ہیں, وائی اوائڈ جوائنٹ ریلیشن. جی بالکل, بہت اچھی بات ہے, فورس نہیں کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. جی نیکسٹ کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں اور فون میں بات چیت کریں, انشاءاللہ تو پھر آسانی سے بات ہوگی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کہیے. جی میرا نام ہے انور شہزاد, کارڈف سے بول رہا ہوں. کافی دن کے بعد میں نے کال کی ہے, پہلے ریگولر کال کرتا تھا. جی تو پھر آپ کہاں پہ غائب رہے آپ؟ بس تھوڑی سی مصروفیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر اولاد نازنینہ دی ہے, بیٹی ہے, اور 3 مہینے کی بیٹی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو جب ہم پہلے یہی سوچتے تھے, جوائنٹ فیملی ایک سسٹم نہیں ہے ہمارا, تو میں یہاں آیا 15 سال پہلے. تو بعد میں پھر میری شادی ہوئی, میری مسز آئی ہیں. تو ہم یہی پریشانی تھی کہ جس طرح ہمارے بچے ہوں گے تو یعنی مطلب کہ پھوپھیاں خالہ تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں, تھوڑا سا لک آفٹر کر دیتی ہیں. میں نے جو ہے وہ فل ٹائم کام پہ جانا ہوتا ہے, تو مسز کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ہم یہ کافی سوچ رہے تھے, لیکن جو ہے الحمدللہ 3 مہینے ہو گئے ہیں, تو چھوٹی جو ہماری بیٹی ہے الحمدللہ اب تک تو بالکل اسموتھ جا رہا ہے. صحیح. تو جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہم نے میں ابھی ڈسکس ہماری چل رہی تھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے اسلام کے مطابق کیا کہتی ہے. بیسیکلی تو ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے نا. ہمیں نہیں پتا یا ہمیں نہیں بتایا گیا یا ہم نے پہلے کوشش نہیں کی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور اسلام, اس میں اسلام کے بارے میں کی روشنی میں جوائنٹ فیملی سسٹم کیا کہتا ہے. ہمارا پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جس طرح ہم علیحدہ رہتے ہیں, ہم نے اپنا الحمدللہ محنت کی ہے, یہاں اپنا کام کاروبار گھر ہے, بچے ہیں, اور ہم 2 ہی ہیں, اور جو اس کو ہم فل ٹائم کام بھی کرتے ہیں. خیر ہمارا جو مسز تو ابھی چھٹیوں میں ہیں, تو بچے بھی سنبھال رہے ہیں, اور سارا یہاں کا نظام الحمدللہ چل رہا ہے. چلیں جی انور صاحب, اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کو بیٹے کی بھی بہت بہت مبارکباد. اللہ پاک اسے جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کا نور بنائے, اور ماشاءاللہ آپ بھی شامل ہوئے, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر, ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج یہ ٹاپک بڑا اچھا رکھا ہے, اور میں یہ پوچھوں گی کہ یہ تو ہمارے اس ملک میں آ کے ہر ایک کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں. جیسے یہ ابھی بیٹا جو بھی بات کر رہا تھا کہ خاندان کے جوائنٹ فیملی میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. صحیح. میرا کہنا یہ ہے کہ جب بچے کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو, اگر اس کو ضرورت ہے ہیلپ کی تو اس وقت ان کو ہیلپ دینی چاہیے. صحیح. آج ہی میں ایک باہر بات کر رہی تھی کسی سے, وہ لڑکے نے یہاں شادی کری ہے اور اس کے جو ان لاز ہیں وہ نان مسلم ہیں. لڑکی مسلمان مطلب اس نے کی ہے بیفور شادی, اور وہ کہہ رہا ہے میرے ان لاز اتنے سپورٹیو ہوئے ہیں میرے لیے کہ میں بتا نہیں سکتا. صحیح. انہوں نے ہمیں سال بھی رکھا بھی, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اپنی وائف کو کہ میں کام کروں گا اور میں A to Z کروں گا, تمہیں گھر اگر کام کبھی میں نہ کر سکا تو پھر کرنا.
تو گھر پھر سموتھ چلتے ہیں. جب ہم کسی چیز کو کنٹرول کرتے ہیں, جب بچہ جوان ہو, جب بچپن میں جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو اس کو ہر چیز اس کی چوائس کی دی جاتی ہے. آتا ہے تو ہم پھر کچھ ادھر ہو جاتے ہیں کہ ہماری مرضی سے وہ ہم سے کوئی آ کے بیٹھے, یہ سارا کچھ. ہر چیز کے دو رخ ہیں, گڈ اور بیڈ, یہی کہوں گی. صحیح ہے جی, بالکل. بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی کال کی, آپ بھی شامل ہوئے. ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور آخری جو کالر ہیں بریک سے پہلے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یس, میرا نام عجیب فاطمہ قریشی ہے. میرے پاس دونوں ٹاپک کے اوپر کہنا ہے. میری بیٹی ماشاءاللہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ 8-10 سال سے رہ رہی ہے. بچوں کو جیسے اسکول جانا ہوتا ہے لینے کے لیے, چھوٹی بچی ہے تو دادا دادی دیکھ لیتی ہیں ماشاءاللہ سے, اور وہ دونوں وائسا اینڈ ورثہ ایک دوسرے کا بہت ماشاءاللہ سے خیال رکھتے ہیں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے. تو بچوں کو جو ہے دادا دادی کی صحبت میں نماز, روزہ, قرآن, دینی باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں. بیٹا ماشاءاللہ سے جب میرے بیٹے نے شادی کی 1 سال ہمارے ساتھ رہا, اور پھر اس نے کہا کہ امی ہم پیسے جمع کر کے اپنا مکان لے لیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. تو ماشاءاللہ سے 1 سال کے بعد اس نے اپنا مکان لے لیا. ماشاءاللہ سے دونوں بیٹا بہت انڈیپینڈنٹلی اپنے رہ رہے ہیں, مگر جو کہ دونوں کام کرتے ہیں, دونوں بھی ڈاکٹر ہیں, تو بچے کو ان کو نرسری بھیجنا پڑتا ہے, کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں کی بھی طبیعت ایسی نہیں ہے, ہم لوگ بھی بیمار رہتے ہیں, ہم لوگ کافٹر نہیں کر سکتے ہیں. اور لڑکی کے ماں باپ بھی گھر سے بھی دور رہتے ہیں. دوسرے یہ کہ وہ کام بھی, لڑکی کی ماں بھی کام کرتی ہیں, باپ بھی کام کرتے ہیں, تو ان کو نرسری چھوڑنا پڑتا ہے. مگر اس میں بچے کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے, مگر الحمدللہ اب ان کو اپنی پاکستانی خاتون مل گئی ہیں جو چائلڈ مائنڈنگ کر رہی ہیں. جی, آپ نے بھی اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کر دیے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ اسی بہت ہی دلچسپ موضوع کے اوپر بات چیت کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور آج پروگرام آؤ بات کریں میں ہم بات کر رہے ہیں خاندانی نظام کے حوالے سے. کیسا ہونا چاہیے, اکٹھے رہنا چاہیے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے, شادی کے بعد بچوں کو الگ کر دینا چاہیے, کیا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, آپ کے کیا تجربات ہیں, اس کو ہم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. اچھا امام صاحب, ایک جو موٹی موٹی چیزیں جو سامنے آتی ہیں نا, جی, جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو نقصانات ہیں, ان میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو نیا شادی شدہ جو کپل ہے, اس کی جو پریویسی ہے, اس کی جو اپنی ایک وہ متاثر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ قائم نہیں رہ پاتی. اور بالخصوص اگر ہم برطانیہ میں یہ جو گھر ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو گھر ہوتے ہیں, اس میں اس پریویسی کا بہت زیادہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. مطلب 3 بیڈ روم اگر کسی کا ہاؤس ہے تو اس کے اندر ایک ٹوائلٹ ہے, باتھ ہے, وہ شیئرڈ ہے سب کا. پھر اس کے ساتھ میں جب تھوڑی سی فیملی اگر بڑی ہوتی ہے تو اگر 2 فیملیز اس طریقے کی ہیں, ینگ فیملیز, کوئی 2 بھائیوں کی یا کہ بچیاں جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہونا شروع ہو گئے, تو اس میں پھر آپس میں جو مٹیریل جو کمپٹیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر کوئی ایک جیسا فائنینشلی تو نہیں ہوتا ہے. کسی کی فائنینسز اپ ہیں, کسی کی ڈاؤن ہے, کسی کے مختلف وہ ہوتے ہیں, تو اس میں ایک کے گھر میں یہ آیا ہے, دوسرے کے گھر میں یہ موجود نہیں ہے. بچوں کے آپس میں اس طریقے سے جو ہے نا ایک وہ تھوڑی سی, تو اس طریقے سے اور کچھ مختلف جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی جس وقت جنریٹ ہونی شروع ہوتی ہیں, تو وہ گھر میں پھر ایک انٹرنل جو ایک پالیٹکس ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے, وہ شروع ہوتی ہے. لیکن یہ تو ہم ایک اس پہ بات کر رہے ہیں, ایک جنرل اس حوالے سے, لیکن یہی گھر جو ہے یہ پھر بھی اگر میں کہوں تو بڑے گھر ہیں. جب ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر لوگ رہے اور وہاں پہ جس طرح سے ایک فیملی کے اندر 5 6 بھائی ہیں اور وہ اکٹھے رہ رہے ہیں, ان کی اپنا چھوٹا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے, پرائیویسی بھی ہے, ایک بڑا زندگی کا ایک وہ سسٹم وہ گزارتے رہے. مگر دیہاتوں میں میرا خیال ہے کہ گھر جو ہے وہ زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے, جگہ زیادہ ہوتی ہے, سب کمرے ہو سکتا ہے چھوٹے ہوں مگر تھوڑا سا ایریا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. سب کے نہیں, یعنی اس کے اندر دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو ہم یہ دونوں پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مطلب ایسے بھی ہیں جو ہمارے والدین بھی اور ایون نوجوان بھی جو اپنے والدین کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور والدین بھی ان کو ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں,
تو وہ بھی جو ہے وہ بھی ایک آپشن موجود جی ہوتا بالکل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں اپنی اس گفتگو کے اندر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جناب. اچھا, میں نام یاد کرنے میں بہت اچھا نہیں ہوں مگر مجھے آپ کا نام یاد ہو گیا ہے. محمد افضال. جی محمد افضال صاحب. جی جرمنی سے بات کر رہے ہیں نا؟ جی جناب. اچھا بالکل, آپ کا جو بات کرنے کا جو انداز ہے نا وہ بہت بہت مزیدار ہے. مہربانی جناب, بس اللہ کی دین ہے, اور بندہ کیا کر سکتا ہے. جی یہ سب اللہ کی دین ہے. بالکل ایسے ہی. بات یہ جی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. جب انسان سیدھے راستے پہ پڑ جاتا ہے نا تو درود شریف پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اللہ میاں آپ مجھے ابراہیمی خاندان کی صفتیں آپ مجھ میں ابراہیمی خاندان کی صفتیں پیدا کر دیجئے. یعنی اچھا انسان, قربانی دینے والا, دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا انسان بنا دیجئے. جب انسان کی بنیاد صحیح ہو, وہ چاہے جوائنٹ فیملی میں رہے چاہے انڈیپینڈنٹ فیملی میں رہے, کوئی خطرے کی بات نہیں. صحیح. بہرحال جتنی جلدی ہو انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اسے پھر اپنی زندگی فیصلے کرنے میں خود اعتمادی زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح. اللہ کے لیے بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. مختصر اور بڑی اچھی بات کی مختصر ہے اور بہت اچھی بات کہی ہے. اور دیکھیں جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ سرکمسٹنسز ہر کسی کے مختلف ہوتے ہیں. ہر خاندان کے, ہر گھر کے, ہر بچے کے, ہر بچی کے, لڑکا لڑکی, مطلب سب کے اپنے سوچ. اور ایک جو میری سوچ ہے وہ ضروری نہیں کہ جس لڑکی سے میری شادی ہونے کے لیے جا رہی ہے اس کی بھی سوچ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے, جن چیزوں پر میں کمپرومائز کر لوں گا انہی چیزوں کے اوپر کوئی جو گھر کے اندر, خاندان کے اندر جو آنے والی ایک نئی خاتون ہے, کوئی لڑکی ہے, تو وہ بھی اس کے اوپر اسی طریقے سے کمپرومائز کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گی. تو اب یہ معاملات جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں. اچھا, ایک اور جو اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں نا, جو مین جس کو ہم کہیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, جی, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ایک جوائنٹ فیملی کے اندر رہ رہے ہیں نا, جی, اور اس کے اندر آپ کے والدین بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور گھر کے بڑے لڑکے کی شادی ہو گئی ہے. صحیح. اب اگر کوئی اس سے جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی موجود ہے. صحیح. اور اس کی اپنی وائف ہے. صحیح. اچھا, جو وائف ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ بھائی میں کچھ اپنے کسی دوست کو بلاؤں کبھی, ٹھیک ہے, اپنی کسی کزن کو بلا لوں, کسی بہن کو بلا لوں, کسی کو, تو اب اس کی وہ گھر کا جو یوز ہے نا وہ ریسٹرکٹڈ ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے بہرحال آزاد جو آپ کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ فریڈم آپ کو اس طریقے سے نہیں مل رہا ہوتا. پریویسی تو ایک جگہ پر ہے نا, وہ تو ایک, مگر یہاں پر بھی اب اس میں بھی چونکہ گھر تو آپ اس گھر کو پھر وہ اون نہیں کر رہے ہوتے, خاص طور پہ وہ جو خواتین جو ہوتی ہیں ان کا جو معاملہ ہوتا ہے ان کو اس کی اونرشپ فیل نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ انہیں بہرحال 10 چیزیں اور دیکھنی پڑتی ہیں. تو ایک یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک خاص طور پر جو وائفس ہوتی ہیں جو نئی انوائرمنٹ کے اندر ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان کے حوالے سے ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں, جو خاندانی کا رول ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا گھر کا مینجمنٹ عورت کرنا چاہیے, تو ہر بیوی کو اس کو رول ہونا چاہیے, آپ کی شوق سے بنانا چاہیے. تو خاندان کو نہیں مدد انچارج ہونا چاہیے, او یہ اسی طرح بنائے, یہ اسی طرح کریں. اسی طرح پھر بیماریاں بن جاتی ہیں, تو پھر وہ دل سے بات نہیں کر سکتی, پھر بنا نہیں سکتی. لیکن جو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیا عورت کو, the management بیوی ہے اور پرووائڈر خامند ہے, تو پھر کیوں نہیں کر سکتے؟ خاندان کو نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک آدمی کو کرنا چاہیے, ایک عورت کو کرنا چاہیے. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے, ان کو انچارج ہونا چاہیے. ہمارے لوگ نے غلط فہمی, انہوں نے صحیح طریقے سے اسلام نے نہیں سیکھا, جو سمجھ آئی ان کو نقل کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی ان کو, لوگوں کو. اچھا, تو آپ جو کنکلوژن ہے جس کو میں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں کہ آپ یہ کہنی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ
جو سیپریٹ یا انڈیپینڈنٹ جو فیملیز ہیں نو سیپریٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سیپریٹ انڈیپینڈنٹ پھر آدمی بن جاتا ہے جیسا گورے رہ رہے ہیں. تو یہ غلط الفاظ نہ یوز کریں. میں کہتی ہوں الفاظ غلط ہیں. جو مینجمنٹ ہے نا, مینجمنٹ رول از فار اے وومن. یہ جو مینجمنٹ آف دا خاندان اللہ تعالیٰ انچارج ہے, لیکن یہ خاندان بندے نہیں بن سکتے انچارج. وہ مدد اور خدمت کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ خدمت خاطر نہیں کرتے. یہ فساد ہے, کیونکہ وہ لیزی بن گئے ہیں. جو انڈیپینڈنٹ لائف رہ رہے ہیں نا, ان سوچتے ہیں گورے سنبھالیں گے, اور ہمارے بڑھے لوگ کو گورے سنبھالیں گے, بیمار لوگ یہ سنبھالیں گے. وہ بہت لیزی بن گئے. پرانے زمانے میں پیار محبتاں تھی, کیونکہ بڑے لوگ خدمت خاطر کرتے تھے. ایک ولیج میں پیار محبت تھا, وہ شیئر کرتے تھے. یہ ہمارے لوگ بھول گئے ہیں. تو اس کو نتھنگ ٹو ڈو ود نیم رول بنانا, لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, فیشن بنا رہے ہیں. نام کو روشن کریں اور گھر کو فیشن بنائیں, کپڑے فیشن پہنے. یہ غلط ذہنیت ہے ان کی. چلیں میرے بہن, بہت شکریہ, آپ دوبارہ پھر شامل ہوئی ہیں, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ہم اسی حوالے سے مزید جو کالرز ہیں ان کی رائے کو بھی شامل کریں گے, اور آپ نے جو بات چیت ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھتے ہیں. جی, تو اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے نا ابراہیم بھائی, ہاں اس کے اندر اس کے اوپر آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے کیا انڈرسٹینڈ کیا. انہوں نے مختلف حوالوں سے بات کی ہے, لیکن ایک جو پہلو ہے نا وہ بہرحال ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر جہاں پہ ہم وہی بات کر رہے ہیں, ایک ہر فیملی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر ایک چیز اس کا بہرحال جب ہم بچے اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں, اب جیسے وہ پہلے ہماری ایک ماں جی انہوں نے کال کی تھی, انہوں نے بھی بات کی تھی کہ پھر وہ اب جب میاں بیوی وہ کام پہ جا رہے ہیں تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کو نرسریز میں چھوڑنا پڑتا ہے, اور پھر وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. تو اگر اس کے بجائے اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہوں تو بچوں کا ایک لنک اپنے دادا دادی, اپنے نانا نانی کے ساتھ وہ ایک بلڈ اپ ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس کے اندر وہ ایک محبت بری ایک فضا ان کے لیے بھی ایک میرے خیال میں جو دادا دادی یا نانا نانی کا جو رشتہ اپنے پوتے پوتی یا نواسے نواسی کے ساتھ ہو جاتا ہے, وہ بسا اوقات اپنے بچوں سے بڑھ کے ہو جاتا ہے. ان سے بڑھ کے ہی ہوتا ہے, بسا اوقات نہیں, میرا خیال ہے عام طور پہ اسی طرح جو ہے ان سے بڑھ کر ہوتا ہے. کیونکہ بہرحال وہ جو لائف ہوتی ہے نا, جب آپ خود ایک مدر یا فادر ہیں جی, تو اس لائف کے بعد جب آپ گرینڈ پیرنٹ بنتے ہیں تو میرا خیال ہے جو دیکھا ہے ابھی تک, تو اس میں پھر بہرحال بہت ٹھہراؤ آ چکا ہوتا ہے. یہی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ بہت زیادہ ایک پیمپرنگ موڈ کے اندر جو ہے وہ جا چکے ہوتے ہیں, اور پھر بچوں کو آپ کی کوشش خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو کچھ جو اسپریچول کچھ چیزیں دے سکتے ہیں وہ دیں, ٹھیک ہے, ان کو محبت سے پیار سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو سکھانے کی کوشش. اور وہ بڑا خوبصورت لنک بن جاتا ہے, اور وہ اس کے اندر بڑی خوبصورت. مجھے یاد ہے کہ میں اپنا ایک ذاتی طور پہ اب یہاں پر خیر ایک مختلف اس کے تقاضے ہیں, اور ہر کسی کی اپنی اپنی ایک سچویشن ہے. بچپن میں میرا جو زیادہ وقت گزرا وہ نانی اماں کے ساتھ گزرا. تو مجھے جب جو ہے وہ والدہ اگر کبھی مار پٹائی بھی کرتی تھی نا, تو نانی جو ہے وہ ایک ڈھال بن جاتی تھی, وہ روکتی تھی, اور وہ جو ہے نا تو وہ ان کے ساتھ جو ایک لنک بنا, ایک تعلق بنا, تو وہ ایسا قائم ہے کہ ابھی بھی ان کی ایک جس طرح آپ والدہ کو یاد کرتے ہیں, آپ نانی کو بھی یاد کرتے ہیں. مگر اب ان کی وفات کے کئی سالوں بعد بھی, مگر اب جو ہے وہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ دادا دادی نانا نانی وہ موجود بھی ہوتے ہیں, زندہ بھی ہوتے ہیں, لیکن بچوں کو کوئی ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا, کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, کوئی ان کے لیے کوئی ایک ان کی کشش جو ہے نا وہ نہیں رہتی اس کے. اچھا, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کے اندر جو ہے نا ایک بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہم کوئی بھی کسی قسم کا کوئی فارمولا جو ہے فٹ فار آل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہر کسی کی اپنی ایک علیحدہ جو ہے وہ سرکمسٹینسز ہوتے ہیں, سچویشنز ہوتی ہیں. بہت سارے جو فوائد ہیں ان فوائد میں یہ بھی ہے بالکل کہ خاص طور پہ ینگ مدرز جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مدر بننے کا جو ایک اپنا پروسیس ہے, پھر اس کے ساتھ میں ایک بچے کی, ایک نومولود بچہ جو ہے اس کی اپنی بیبی سٹنگ کے لیے اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی اور آپشن موجود نہیں ہوتا ہے. اچھا, پھر میں نے جو دیکھا ہے بہت سارے دوست احباب اس طریقے کے بھی ہیں کہ جو خاص طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر علیحدہ ہو بھی رہے ہیں تو وہ اتنے ڈسٹینس کے اوپر ہوں کہ ان کا روزانہ آنا جانا جو ہے نا وہ رہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر وہ جاب کے لیے جا رہے ہیں, کچھ اور اس طریقے کی مصروفیات ہیں, بچوں کو چھوڑ دیا نانا کے مطلب دادا دادی نانا نانی کسی کے پاس چھوڑ کے, پھر وہ اس کو. اچھا, یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ
کچھ کنسیڈر تو کرنا ہے نا کم از کم. یہی بات ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ٹھیک ہے آپ کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے, مگر اس سے کہیں زیادہ فائدہ آپ کے جو بچے ہیں ان کا ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ میں والدین کے جو حقوق ہیں, خواہ وہ لڑکی کے والدین ہوں یا لڑکے کے, آدمی کے یا عورت کے, کسی کے بھی والدین ہوں, تو ان کی جو ایک لونلینس ہے, ان کی جو ایک اپنی جس کو ہم کہنا چاہیے ایک تنہائی ہے, اس کو دور کرنے کا بھی یہ سبب بنتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. جی ایک اور کالر موجود ہیں ہمارے ساتھ لائن پر, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم بھائی آپ کو اور امام صاحب کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا کرے, بہت اچھی تربیت فرما رہے ہیں. بہت شکریہ. جی آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ جی میں تو یہ کہوں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں فائدے زیادہ ہیں اور نقصانات کم ہیں. نقصانات بھی ہیں لیکن کم ہیں. اور یہ اپنے ملکوں میں بھی دیکھو تو یہاں پہ بھی دیکھو تو جوائنٹ فیملی سسٹم کوئی مطلب یہ آسان نہیں ہے, اور اس سے مطلب یہ آسان بنایا جا سکتا ہے, کچھ صبر کر کے, کچھ برداشت کر کے, اور بہت کچھ نظر انداز کر کے تب انسان رہ سکتا ہے. ورنہ ہر چیز کو محسوس کرنا اور ہر بات کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا, تو اس سے وہ بات نہیں بنتی. دوسرا یہ ہے کہ جو میں مطلب ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہے بچوں کی بچپن سے ہی تربیت کرے ماں. بیٹی ہے کہ بیٹا ہے, اس کو بتائے کہ بھائی تم کیسے رہ جاتا ہے, کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہماری ماں ہمیں اٹھتے بیٹھتے سکھاتی تھی کہ ہائے ساس کے گھر جاؤ گی تو یہ کرو گی, یہ کرو گی. تو آج کل کی مائیں کی تربیت نہیں کرتی, بلکہ میں نے تو یہاں تک مطلب ینگسٹر سے سنا ہے لڑکیوں کو کہ وہ کہتی ہیں ہم اس وقت تک شادی نہیں کریں گے کہ جب تک لڑکے کا الگ جی گھر نہ ہو. صحیح ہے. تو کچھ جو مذہبی لڑکیوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر گھر میں دیور یا جیٹھ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گھر میں مطلب اس سے ہم مطلب جی ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ مطلب جی بچوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کا تو مذہبی ذہن ہے, مذہبی ہو تو آپ سکتی ہو. تو اس نے کہا ہے کہ وہاں ہم جائیں گے تو اگر جیٹھ ہے دیور ہے تو ہمیں ہر وقت مطلب جی حجاب کرنا پڑے گا, تو اس لیے ہم شروع سے مطلب یہ جی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ آج کل رشتے ویسے بھی بہت کم ملتے ہیں, اچھے رشتے, اور پھر اگر لڑکیوں کی یہ جی ڈیمانڈ بھی ہو جائیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, پھر تو کہاں سے رشتے آئیں گے. تو اسی طرح لڑکیوں کی زندگی بھی نہیں مطلب جی نکل رہی ہیں. اور آپ نے ابراہیم بھیا بڑا اچھا وہ جو دیا پوائنٹ کہ مطلب چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اگر ایک ہی ٹوائلٹ ہے تو اگر دو فیملیاں اکٹھے کیسے رہیں, تو مطلب کوئی بات نہیں. اگر مطلب جی مطلب بیٹے کی شادی اس وقت کرو, یا اگر اسی مطلب جی موجودہ گھر میں گنجائش ہے تو ٹوائلٹ بنا لو, اور اگر نہیں ہے تو دوسرا گھر بنا لو, مطلب جی دوسرا گھر لے لو. مطلب جی نہ کہ جس عمر میں والدین کو اپنے بچوں کی ضرورت ہے, وہ اگر کچھ بچے ہیلپ نہ بھی کریں تو خالی والدین اپنے بچوں کو دیکھ کے دل خوش ہوتے ہیں. تو اس میں مطلب کس لیے مطلب جو اولاد کو انسان پالتا پوستا اتنا مطلب محنت کرتے, تو پھر جب ان کا ٹائم آئے گا کہ جو اپنے پوتے پوتیوں سے وہ کھیلے اور ان سے باتیں کریں, تو وہ جی لے کے الگ رہ جائے. اگر آپ نے جو مطلب مثال دیا روڈ کی, تو پھر بھی وہ ہے تو دور نا. اگر بیٹا صبح اٹھتا ہے, ماں باپ کو سلام کرتا ہے, آتے جاتا ہے, دیکھتے ہو تو ماں کی بھی اور ماں اور باپ کی بھی آنکھیں جی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو یہ تو مطلب باٹم لائن ہے, برداشت ہو سب کا, مطلب بہو میں بھی برداشت ہو, ساس میں بھی برداشت ہو, سسر میں بھی تو تب یہ انسان رہ سکتا ہے اور بہت اچھی طرح رہ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب مام صاحب فرما رہے تھے نا کہ پاکستان میں مطلب اچھے فیملیاں ایک جی گھر میں رہتی ہیں, لیکن اس وقت کیوں کہ مائیں جی تربیت کرتی تھی اولاد. صحیح. آج کل اس لیے نہیں رہ سکتے کہ تربیت نہیں ہے, سارا جو فقدان جی تربیت کا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ مس نازر, آپ شامل ہوئی ہیں اور بہت اچھی بات بھی کہی ہے, برداشت کی بات کہی ہے, اور میرا خیال ہے یہ ایک ہے معاملہ اس طریقے کا بالکل ہوتا ہے, تربیت کا, برداشت کا بالکل ایسا ہوتا ہے. اچھا, جو پاکستان کی بھی چونکہ بات چیت ہوئی, تو میں نے اپنے دوست احباب میں اس طریقے کا ایک معاملہ دیکھا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے 5-6 بھائی ہیں, 5 یا 6 بہرحال. تو جب پہلے بڑے بیٹے کی ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے ان کو بہت اطمینان سے کہا کہ یہ شادی ہو رہی ہے اور تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ, میری خواہش یہ ہے کہ تم اگر چاہتے ہو اپنی بیوی کے ساتھ کہیں الگ شفٹ ہونا, ٹھیک ہے, کوئی کرائے کے مکان میں کہیں پر بھی, تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اچھا, بہرحال وہ ایک نئی آنے والی جو فیملی جو بنتی ہے وہ فوری طور پہ تو ان کا بھی یہ ڈیمانڈ عام طور پہ نہیں ہوتا, مگر جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ
کچھ ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے اور خاندان جو ہے وہ بڑا ہو گیا، تو انہوں نے پہلی فرصت میں اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ اپنے بچوں کو یہی بات تاکید کیا کرتے تھے کہ بیٹا فوری طور پر کچھ بندوبست کرو اور علیحدہ رہو، تاکہ تم اور تمہاری فیملی جو ہے تمہارے آپس کے تعلقات جو ہے نا وہ کم از کم ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اس کے اوپر اثر انداز نہ۔ اچھا یہ تو وہاں کی صورتحال ہے، یہاں پر جو ہے نا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بچیاں ہیں نا جو یہاں کے، مجھے اگلے دن ایک نوجوان ملا، وہ یہی بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم جس مطلب وہ انوائرمنٹ سے یہاں پہ اسکولز کالجز سے آتے ہیں نا، جب ہم اپنے فرینڈس کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے، ہاؤ یو، مطلب یہاں تو 16-18 کے بعد ہی بچے کا رہنا جو ہے وہ بہت عجیب سا تصور کیا جاتا ہے، اور کچھ یہ کہ شادی کے بعد جو ہے اور وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو یہ ان کی اگر تربیت شروع سے ان کو نہ ہو، اندازہ ہو تو اپنے جو اپ برنگنگ ہے اس کے اوپر اگر ان کو پراؤڈ فیل نہیں ہوگا، ان کے اندر اپنی سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں بلٹ اپ ہوگا، تو اس کے بعد وہ یہی فیل کرتے رہیں گے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کچھ وہ غلط کر رہے ہیں، کوئی جرم ہو رہا ہے یا کچھ اس طریقے کا ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی میرے جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ دونوں اسلام چینل کی شان ہے، بہت اچھا آپ پیش کرتے ہیں پروگرام۔ اچھا میں نے یہ کہنا تھا، بہت شکریہ پسند کہ جب شادی ہوتی ہے نا لڑکے لڑکی کی، تو لڑکے والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے نا لڑکی کی ماں کو دیکھیں۔ اگر لڑکی کی ماں اچھی ہے، شریف ہے اور لڑاکی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ بھی میں نے اس کے بیٹے کو بس میں نے قابو کر لینا ہے، بس قابو کر لینا ہے، لڑکے کی ماں جہنم میں جائے اور ہم نے بس اس کو لڑکے کو قابو کر لینا ہے، اس کو اپنا بیٹا بنا لینا ہے۔ تو لڑکے کی ہمیشہ لڑکی کی ماں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسی عورت ہے۔ اگر وہ اچھی عورت ہے اس کو کہ بھی چلو یہ میری بیٹی، اکٹھے یہ سارے ساتھ رہیں۔ اگر عورت یہ سوچے گی ماں لڑکی کی کہ نہیں بس اس کو نکالنا ہے ہم نے، تو پھر وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے اندازہ ہوگا پہلی ملاقات کے اندر، جب اتنے جان پہچان نہیں ہوگی تو وہ کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ لڑاکی ہیں یا نہیں ہیں یا کیسی ہیں؟ بعض لوگ نا رش کر لیتے ہیں نا، فٹافٹ چلو جی شادی کر دے، لیکن ہمیشہ ویسے نا 5-6 مہینے سال اچھی طرح سے پہلے آنا جانا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کی ماں کو دیکھنا چاہیے خاص طور پہ۔ اگر وہ اچھی ہے اور اس نے اچھی تربیت دی ہوگی نا تو وہ کبھی نہیں کہے گی کہ علیحدہ ہو جاؤ۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کا موقف بھی ہم نے لے لیا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد یہ جو دلچسپ موضوع ہے اس کو وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کا آخری حصہ، اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آپ کی کالز بھی شامل کریں اور آخر میں شب جمعہ کے حوالے سے دعا بھی کریں، جس کے اندر انشاءاللہ آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، بڑی سیر حاصل گفتگو اس کے مختلف پہلوؤں پہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی امام صاحب، بالکل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دونوں آراء جو ہے وہ موجود ہیں، جی، اور پرابلمز کبھی کبھار اس وقت بھی آتی ہیں کہ ہم جو مذہبی جو جس کو آپ کو کہنا چاہیے گائیڈ لائنز ہیں جو آپ کی ایک، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں لیتے ہیں اور اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خاندانوں کے اوپر۔ اچھا، یہ جو خاندانی جو نظام ہے وہ ہمیں صرف ایک گائیڈ لائن، ایک اصول جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے مذہب، اور باقی سب کے اپنے اپنے جو حالات اور واقعات ہیں اس کے مطابق ان کو اس گائیڈ لائن، اس آؤٹ لائن کے اندر رہتے ہوئے، باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے آپ اپنے خاندان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس میں ایک چیز اس سے زیادہ یہ ہوتی ہے، وہ تو بڑی ماشاءاللہ واضح تعلیمات ہیں نا دین اسلام کے اندر، بڑی تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، قرآن شریف کے اندر بھی۔ اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ریلیجن کے نام پہ اپنے کلچر کو لاگو کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جس بات کی طرف میں کر رہا ہوں نا، اس میں ہوتا کبھی کبھار یہ ہے، دیکھیں کہ ریلیجن جو ہے وہ ٹھیک ہے، والدین کی جو ان کے جو حقوق ہیں ان کی بہت زیادہ، سب سے زیادہ ان کے بارے میں تاکید کرتا ہے، صحیح، مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر والدین کی
اور ایک نئی جو فیملی بن گئی ہے، کریٹ ہوئی ہے، ان کی اگر آپس کے اندر نہیں بن رہی ہے، صحیح ہے، تو وہاں پر یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے اس وقت کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں. نہیں، اصل میں یہ بھی تو کوئی ضروری تو ہے نہیں ہے نا، مذہب کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی ہی رکھیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں، اس کے اندر پھر کبھی کبھار وہ سارے ریفرنسز دیے جاتے ہیں جو والدین کے حقوق کے ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع کے اندر یہ بات ایک مینشن کی تھی کہ وہ ہم ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں. اسلام کے اندر جہاں پر والدین کے حقوق ہیں وہیں پر ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی اسپاؤس جو چاہے وہ خامند ہو بیوی ہو اس کے حقوق بھی موجود ہیں. اور یہ تو بہرحال جو ہے وہ ہمارے ہاں دونوں طرح کی انتہائیں ملتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کی والدہ کی والد کی جو خدمت ہے وہ تو بھول جاتے ہیں. زوجہ محترمہ کا جو ایک چائے کا کپ ہے وہ اس پہ تھینک یو کرنا اور اس پہ شکریہ ادا کرنا وہ نہیں بھولتے، اور اسی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے یہی سب کچھ انہوں نے کر دیا ہے. بالکل، ایک تو یہ انتہا ہو جاتی ہے. دوسری یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس ماں باپ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ ممی بچہ جو کیا اسے ممی چائلڈ جو ہے نا، مگر اس میں ایک دوسری انتہا بھی میں اسی انتہا کی بات کر رہا ہوں. میں ایک اور دوسری انتہا کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کے چائے کے کپ کو بھی تھینک یو کر کے جو ہے نا وہ لیتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک دوسری وہ بھی ملتی ہے کہ جو والدین کو بالکل جو ہے والدین کا بھی ہے، مگر وہ جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس پہ نہیں، تو اس کے اندر بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی آپ کے لیے چاہے کچھ بھی کر دے اس کو اگنور کر اس کے باوجود ایک مطلب تھینک یو کبھی آپ کی زبان کے اوپر آیا ہی نہیں، بلکہ اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے فرائض میں شان مردانگی کے خلاف ہے یہ چیز ہے. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں. اچھا، اسلام کا ان دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مطلب یہ ہم اس کو یہی میں چیز عرض کر رہا ہوں کہ اس کو جب ہم ایڈ کر دیتے ہیں نا، مکس اپ کر دیتے ہیں ہم، جو ہے وہ جو والدین کے حقوق ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو زوجین کے حقوق ہیں ان کو فراموش کر دیں، یا جو زوجین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے والدین کو یکسر فراموش کر دیں کہ بھائی میرے جو ہے نا وہ بالکل ہی یہ حقوق ہیں. اب یہ میں فوراً ہی جو ہے نا وہ بالکل آپ اپنے والدین سے بالکل الگ ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو یہ دونوں انتہاؤں کے بجائے اگر حقوق اور فرائض کے درمیان ایک درمیان کے اندر اعتدالی راہ کے اوپر چلیں تو اس کے اندر بڑا خوبصورت ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ چل سکتا ہے. اور اس کے اندر وہی چیز ہے کہ آپ کو ظاہر ہے برداشت بھی اس کے اندر کرنی پڑتی ہے، قربانی بھی دینی پڑتی ہے. اور میرے خیال میں جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں نا، اور اس کے اندر بہت زیادہ ایک بڑی چیز ہو گئی ہے کہ مٹیریلزم جو ہے نا، ایک مادیت پرستی وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کے اندر تو اب میاں بیوی کا بھی جو رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ بھی بسا اوقات اسی پہ تلتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، زوجہ محترمہ وہ کتنا کما کے لا رہی ہیں. بلکہ اگلے دن ایک بہن وہ مجھے ملی کہ انہوں نے کہا کہ ڈسکشن وہ کر رہی تھی یہی فیملی کے ایشو پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ مطلب جتنا بھی میرا جو گھر کا نظام ہے اس کی جتنی بھی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں بھی جاب کرتی ہوں، ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر کی جتنی بھی ذمہ داری ہے نا وہ اس کے سارے اخراجات میں اٹھاتی ہوں. اچھا. اور خامد جتنا کچھ کماتا ہے ہم دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن خامد جو کچھ کماتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سارا جو ہے نا وہ میں نے پیچھے بھیجنا ہے. صحیح. تو پورا جو ہے وہ میں نے وہاں پہ بھیجنا ہے. کہتے ہیں اس پہ ہماری جو ہے وہ لڑائی رہتی ہے. اب وہ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ جی میں جو ہے نا میرا ان کی تو بھی میری ذمہ داری بنتی ہے. اچھا، یہ جو پیچھے بھیجنے والا جو ہے نا یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے. بالکل، یہ تو پورا ایک ہفتے کا ٹاپک ہے کہ اگر ایک پورا 1.5 گھنٹے کا جو شو ہے اس کے اوپر میرے خیال ہے بات کی جائے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. مگر دیکھیں بہرحال ایک اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، والدین کے اپنے حقوق ہیں. اچھا، یہی وہ امتحان ہے جس کو انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو سب چیزوں کو بیلنس کر کے، توازن کر کے، ایک درمیان کی اعتدال کی راہ. نہ صرف یہ کہ آپ کے اگر ہر چیز میں اگر اعتدال ہے، ہر چیز میں، آپ کے خرچے کے اندر، آپ کے معاملات میں، اخلاقیات میں، آپ کے عبادات میں، ہر چیز کے اندر اگر اعتدال ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ زندگی ایک بہت ہی خوبصورت سی بن جاتی ہے کہ جس میں آپ سب کے حقوق جو ہے نا وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل یہی جو بات آپ نے کی نا کہ اعتدال جو ہے وہ جہاں پر جبکہ عبادات کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیا. وہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل نہ شادی کروں گا، نہ جو ہے کچھ صحابہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عبادات کا اعلیٰ منصب جو ہے اس پہ جانا ہے، نہ شادی کرنی ہے، دن بھر روزے رکھیں گے، رات بھر جاگتے رہیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میرے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میری وائفس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اِنَّ عَلَيْكَ
کہ تم پر تمہارا اپنا بھی حق ہے, تمہارے بدن کا بھی حق ہے, تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے, اور اس سب کو پورا کرنا یہی جو ہے وہ ایک اعتدالی راہ بھی ہے, اور اسی کے اندر انسان کی جو ہے وہ کامیابی بھی ہے. اچھا, ایک اس کے اندر ایک پرابلم اس وقت بھی آتی ہے کہ آپ کا ایک لڑکا, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. جی, آپ اپنے بیٹے سے جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں نا, صحیح ہے, بیٹے سے جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, کہ وہ اپنی جو وائف ہے صحیح ہے, اس کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہو, وہ معاملہ آپ جو اپنی آنے والی جو بہو ہے اس کے لیے جو چاہ رہے ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہ رہے. بیٹی کے لیے آپ کا ایک علیحدہ کرائٹیریا, آپ اس کو ڈفرینٹ انداز میں گائیڈ کر رہے ہوں گے, ڈفرینٹ انداز میں اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اور بیٹے کے لیے آپ کے ٹریننگ سیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, اور یہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں یہ اکثر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں. ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ میں پھر آ گیا ہوں, لیکن آج مجھے آپ نے خوش کر دیا ہے. یہ باقی چیزوں سے ہٹ کے آپ نے نئی بات شروع کی ہے, یہ ہمارے پرابلم ہے. جی, یہ بڑی اچھی بات ہم نے شروع کی ہے. ایسے ٹاپک آنے چاہیے ہر وقت. جو آپ پرانی باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, ہسٹری بھی پتہ ہے ہمیں, اسلام کی ہسٹری کا پتہ, وہ بھی آنی چاہیے. لیکن یہ ہماری پرابلم یہ ہے جو آپ نے آج شروع کی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی کا کریں. یہ اس ملک میں جوائنٹ فیملی کا نہیں چل سکتا. صحیح. ہم یہاں ایک جنریشن کا گیپ ہو جاتا ہے. دو گھر میں ایک 50 سال کی سوچ اور ایک 25 سال کی سوچ کا فرق ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے. اب بچوں کے لیے ٹھیک ہوا ہے کہ آپ ان کو بیبی سیٹنگ کر لیں, یہ کر لیں, لیکن ان کی رسپانسبلٹی وہ خود لیتے ہیں. وہ لے رسپانسبلٹی, اپنا کام کریں, لیٹ دیم لیو دیئر لائف. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے. اسلام میں کوئی جوائنٹ فیملی کا نہیں ہے. یہ بار بار لوگ لے رہے ہیں اسلام کی وجہ سے. اسلام نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے اس کا, اپنی اب سب سے زیادہ آپ کی ماں کو پیار ہے, لیکن جب وہ کوئی شادی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ آپ کے بچے اور بیوی آپ کی قریب ہوتی ہے. ان کو آپ کو لوک آفٹر کرنا ہے. اس کے بعد ماں باپ سیکنڈری ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ جو اسلامی تعلیمات ہے, خیر وہ تو ہم ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں, آپ نے جو اپنا ایک ایکسپیرینس بہرحال ایک بتایا ہے, اور اس کے اندر آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کے اندر جو ہے وہ سیم چیز رکھی ہے, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. نہیں, یہ میرا والا ہم نے دیکھی ہے, لیکن جب میرا بیٹا, میری وائف جو ہے وہ, جب میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ گیا تو پریشان ہو گئی, لیکن جب میری بیٹی اپنے خاوند کو لے کے اپنے گھر آئی تو خوش تھی وہ. میری بیٹی کا نام ہمرا ہے, وہ کہتی ہمرا زیادہ ہو گئی ہے, اس نے اپنا گھر بنا لیا. جب ہماری بہو لے کے گئی میرے بیٹے کو, میرا بیٹا لے گئی. یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ بیٹا جو لے کے آئی ہے اس کا ذکر نہیں کیا اس نے, جو کسی کا بیٹا لے کے آ گئی. صحیح, بڑی خوش تھی وہ. جب اپنا بیٹا گیا تو ہماری یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک جنریشن گیپ ہے. صحیح. لیٹ دیم لیو دیئر لائف. ان کو اپنی زندگی گزارنے کا ہو, اور ان کی رسپانسبلٹی کو بچے وہ خود لک آفٹر کریں. ہمیں آئیں دیکھیں, ہماری لک آفٹر کریں, نگلیکٹ نہیں کریں کسی کو, نہ ہم ان کو کریں نہ وہ ہمیں کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھا آپ کا دوبارہ جو ایک وہ انپٹ ہمارے ساتھ آ گیا ہے. وہاں سے بات تقریباً وہی ہے. اصل میں دیکھیں, ایک ہمارے اپنے جو رویے ہوتے ہیں نا, جی وہ رویے اگر ہمارے یونیفارم ہیں, سب کے لیے ایک ہیں, جو بیٹے کے لیے ہیں اور جو بہو کے لیے, وہی اگر ہمارا رویہ اپنی بیٹی کے لیے ہوگا تو ایک بہت آسانی زندگی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور اس میں بہت زیادہ جس کو ہم کہنا چاہیے. اچھا, اس کو یکسر آپ بہرحال یکسر کسی بھی چیز کو, نہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اور نہ جو ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ فیملی سسٹم ہے, ان دونوں کو آپ یکسر غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے. کیا کہتے ہیں اس کو, بجنبش قلم جو ہے اس کو مسترد نہیں کر سکتے. بیک جنبش قلم جو ہے اس سے آپ اس کو مسترد نہیں کر سکتے. سب کے اپنے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں, مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کو جس وقت اسٹیپ لینا ہے, ڈیسیجن لینا ہے, تو اس وقت آپ وہ ڈیسیجن لیں. اگر آپ کے بچے کو, بچی کو آپ کی ضرورت ہے, اس کو گھر کی اسپیس چاہیے اور اس کو ہیلپ درکار ہے, تو اس کی آپ اتنے وقت کے لیے ہیلپ کریں جتنے وقت کے لیے وہ ہیلپ چاہتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ہو. یہ میرا ایک اپنا ایک جو رائے ہے. بہرحال اس کی اپنے ایک میرٹس ہیں, اور جس کو ہم کہنا چاہیے فیملی سسٹم جو ہے وہ اس کے اپنے بہت ایڈوانٹیجز ہیں, مگر وہ اس کی کاسٹ یہ نہیں ہونی چاہیے
کہ جو شوہر اور بیوی کے مطلب بیٹے اور بہو کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہو جائیں. وہ لڑکی ایک علیحدہ اپنا سیٹ اپ کرنا چاہتی ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو کہیں گے نہیں جی میں تو میرے والدین کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو آپ. تو بہرحال اس میں ایک میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ والدین اگر نہیں سمجھائیں گے, اس کی تربیت نہیں کریں گے, ان کو ایک اچھا فیصلہ کر کے نہیں دیں گے تو میرے خیال ہے بہت مشکل ہو جائے گا. یہی بات, اور پھر یہی سسٹم پھر آگے جو ہے وہ اولڈ ہومز کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر ہم آگے اس پہ انشاءاللہ اس پہ ایک ہم بات بھی کریں گے, ایک پروگرام بھی کریں گے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایشو جو ہے وہ کتنا آ رہا ہے. تو ناظرین کرام, ہم نے آج کے اس دن مختلف اس کے جو حوالے تھے ان سے بات کی ہے, اور یہی یقینی ایک بات ہے کہ ہم آپ کو اپنے حالات کے مطابق دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی محبت کے اندر ان کی جو زندگی ہے اس کو اس قدر جو ہے وہ مشکل بنا دے کہ ان کا آپس کے اندر جینا مشکل ہو جائے. اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ والدین جنہوں نے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کی ہے, اگر ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو انہیں اپنے والدین کے ساتھ رہنا, ان کی خدمت کرنا, ان کے حقوق بھی پورے کریں, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی پورے کریں, تو یہ اس کے اندر اور بھی برکات بھی شامل ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو خیر و عافیت اور برکتیں عطا فرمائے, وہاں پہ جو ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں ان کو باہمی محبتوں میں تبدیل فرمائے. آئیے مل کے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب, صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اے الہ العالمین, پاک پروردگار, شب جمعہ ہے, بابرکت دن کا آغاز ہو چکا ہے. الہ العالمین ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکات نصیب فرمانا. اے الہ العالمین آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ فرمانا. آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمانا. الہ العالمین پاک پروردگار, جتنے بھی ہمارے ناظرین بڑے شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں, اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, الہ العالمین سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما دے. الہ العالمین مرحومین کی بخش و مغفرت فرما دے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں الہ العالمین ان کا سایہ اپنی اولاد پر تا دیر قائم و دائم رکھ. اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بچے بچیاں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, الہ العالمین ان کے نیک اسباب مہیا فرما دے. اور جن کے رشتے ہو چکے, شادیاں ہو چکی, باہمی ناراضگیاں ناچاکیاں چل رہی ہیں, الہ العالمین انہیں باہمی محبتیں نصیب فرما دے. الہ العالمین ہماری سوسائٹی کے اندر ہر روز جو فیملی ایشوز ہیں ان کے اندر اضافے سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. الہ العالمین ہمیں صبر, تحمل, برداشت, قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما دے. اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں, جو الہ العالمین تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اندر قرآنی جو تعلیمات ہیں, حدیث مبارکہ کی جو تعلیمات ہیں, الہ العالمین ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین پاک پروردگار, حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کے حقوق ہوں, میاں بیوی کے باہمی حقوق ہوں, الہ العالمین ہمیں ان کے اندر اعتدال اور بیلنس کر کے اسے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے ایک ہمت اور توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین پاک پروردگار, جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما. جو قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں انہیں باہمی جتنے بھی ان کی پریشانیاں ہیں, مال کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, الہ العالمین ان کے اندر وسعتیں برکتیں عطا فرما دے تاکہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانیاں ہو جائیں. اے الہ العالمین پاک پروردگار, تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے راز جانتا ہے, سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو الہ العالمین دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا. اے پاک پروردگار, ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا. کشمیر, فلسطین, سیریا, برما, افغانستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کے شکار ہیں, الہ العالمین ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما اور پوری انسانیت کو امن و سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فصلی اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام. آؤ بات کریں انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے 7:30 بجے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.